بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، طالبان کے ہاتھ لگے طیارے جنگی ہیلی کاپٹر تباہ کرنے ہوں گے۔ اپنے بندے نکال کر امریکہ کا افغانستان پر سٹرائک کا پلان۔ اب دیکھیں کہ طالبان کیا تو امریکہ کی ایک خطرناک ٹیکنالوجی ہاتھ لگ گئی ہے، اس کے علاوہ جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر، میزائل، ہر ایک چیز طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ امریکہ نے سب سے پہلے طالبان کو آفر دی کہ آپ ہم سے جتنے مرضی ڈالر لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن ہمارا اسلحہ بارود جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں واپس کر دیں، جس پر طالبان نے صاف انکار کر دیا۔ طالبان کے انکار کے بعد اب امریکہ نے کہا کہ ہمیں اپنے طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹر تباہ کرنے ہوں گے اور وہاں سے اپنے بندے بھی نکالنے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ افغانستان پر سٹرائک کریں گے۔ پہلے بھی امریکہ اور بھارت طالبان کے اندر سٹرائک کر چکا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہی پاکستان اور چین نے کہا تھا کہ ہم S-400 افغانستان کی سرزمین پر تعینات کریں گے، کیونکہ اگر کوئی سٹرائک کرنے کے لیے آئے تو اس کو گرا دیا جائے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بدری فورس نے کس طرح پورے بھارت کو میجر گورو آریہ سمیت سب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، کیونکہ پورا بھارت اس وقت بدری فورس سے ڈر گیا ہے۔ بھارت اور میجر گورو آریہ کا کہنا ہے کہ بدری فورس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کا وہ استعمال کر کے پورے افغانستان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بدری فورس بہت جلد مقبوضہ وادی پر بھی حملہ کرنے والی ہے۔ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کا افغانستان میں 8 ارب ڈالر کا ڈیٹا بیس سسٹم طالبان کو مل گیا ہے۔ امریکہ کا اعلان، اب ISI اور چائنا سارا ڈیٹا لے اڑیں گے۔ ڈیٹا سے سب پتہ چل رہا کہ پاکستان میں امریکی ایجنٹ کون، افغانستان میں کون، اور بھارت امریکہ کیا تباہی کا پلان بنا رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ جب سے طالبان نے اپنا کنٹرول سنبھالا ہے، امریکہ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، تمام تر معلومات مل رہی ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہے، امریکہ کا اسلحہ بارود طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اب اس کے علاوہ اب ایک ایسا ڈیٹا طالبان کے ہاتھ لگا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں امریکی ایجنٹ کون ہے، اور امریکہ پاکستان اور چین کے کون سے علاقوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ امریکہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ تمام تر ڈیٹا ISI اور چین کے ہاتھوں لگ جائے گا۔ اگر ان کے ہاتھوں لگ گیا تو پھر ہماری تباہی ہوگی۔ چین تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہے، اور اس ڈیٹے کا استعمال کر کے چین پاکستان ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بندوق کے زور پر حکمران بن گئے، زیادہ دیر رہو گے نہیں، ہم بھولے نہیں کہ کیسے تم نے مندر کو توڑا تھا۔ مودی کا محمود غزنوی کا حوالہ دے کر افغان طالبان کو پہلی باضابطہ دھمکی۔ اب دیکھیں کہ طالبان بھارت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کشمیر آزاد کرانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن مودی نے پہلی مرتبہ طالبان کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ مودی کی دھمکی کے بعد طالبان کا منہ توڑ جواب۔ طالبان نے کہا کہ گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام جو کیا گیا وہ مودی سرکار تم نے کیا، مقبوضہ وادی کے اندر آئین اور حیثیت کو تم نے چینج کر دیا، اور وہاں پر 12 لاکھ اپنی فوج کو تعینات کر دیا، تم بزدل ہو، اسی وجہ سے بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہو۔ ساتھ ہی طالبان سے یہ بھی کہا گیا کہ تم پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہو، فیک سائٹ کا استعمال کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہو، تم بھارت کا سودا کر رہے ہو، تمہاری کرپشن رافیل میں پکڑی گئی ہے، تم بھارت کے اور پوری دنیا کے سب سے بڑے غدار ہو۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو طالبان کی طرف سے سٹیٹمنٹ مودی کے خلاف دی گئی
کہ تم وہ انسان ہو جو اپنی آرمی کے لوگوں کو ہی قتل کروا کر ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہو، تم نے ملک کو کیسے سنبھالنا ہے؟ جس کے بعد مودی سرکار خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قدرت نے افغانستان کے لیے زمین کے خزانے کھول دیے۔ پوری دنیا کو الیکٹرک کار کے لیے جس قدرتی دھات کی ضرورت تھی وہ افغانستان سے نکل آئی ہے۔ اب دیکھیں کہ CNN کی رپورٹ 1000 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکہ یہاں پر پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب سے افغانستان طالبان نے اپنی حکومت سنبھالی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے بہتر ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ایک طرف ٹیکنالوجی، اسلحہ، بارود طالبان کے ہاتھوں لگ رہا ہے، دوسری طرف ان کے زمین کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں۔ کیا اسی وجہ سے طالبان 20 سال تک اپنی زمین کے لیے لڑتے رہے؟ اصل میں طالبان کہتے تھے کہ ہماری سرزمین ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، ہم اسلامی قانون لے کر آئیں گے، اور جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کو پاکستانی ایئر فورس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ طالبان نے کہا کہ پاک ایئر فورس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ملک مل کر ہم پر اسٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم پر 2 سے 3 مرتبہ اسٹرائک کی گئی ہے، جس میں ہمارے ہسپتال، سکول اور عام عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی ایئر فورس، پاک آرمی اور ISI پہلے ہی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن پاکستان، چین سائیڈ لائن پر ہو کر طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی، اسلحہ طالبان کو دیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، ہم پاکستان کی پاک آرمی اور ISI کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ ISI دنیا کی نمبر 1 بن چکی ہے۔ ISI نے اس تمام تر کھیل میں اہم کردار ادا کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ پاکستان کس طریقے سے سائیڈ لائن پر رہ کر طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اب پاکستان نے ہی سب سے پہلے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کی اتنی مدد کرنے کے بعد طالبان نے بھی بھارت کو واضح کر دیا کہ آپ کبھی بھی ہماری سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ جو پاکستان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ اسی وجہ سے اب بھارت خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور مودی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب طالبان کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، اچھے تعلقات بنانے ہیں، کیونکہ ہم جنگ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرش میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔